بات ہوتی ہے۔ جس کی محبت ہو اسی کا تصور ہوتا ہے، جس کی محبت ہو تابعداری اسی کی ہوتی ہے، اس کے خد و خال، اس کے احوال و اعمال سامنے پیش نظر ہوتے ہیں اور بندہ اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے۔ گویا محبت محبوب کے ساتھ ملا کے رکھتی ہے۔ محبت ہے یہاں خدا کے ساتھ، محبت ہے یہاں خدا کے ساتھ۔ خدا کا نہ وجود ہے، نہ مکان ہے، نہ گلی ہے، نہ شہر ہے، نہ اس کی جہات ستہ میں کوئی جہت ہے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، ہر چیز میں ہر چیز سے جدا، ہر چیز میں ہو کر ہر چیز سے جدا، بلند ہے، بالا ہے، ہر جگہ۔ کہاں پاؤ گے محبت بھی اس کے ساتھ جو نظر آئے اور بولو تو بولے نہ، اور بولے تو تم سمجھو نہ۔ محبت بھی اس کے ساتھ، اس لیے حکم ہے کہ محبت میں ہی محبت کا دعویٰ کرتے رہنا، لیکن اطاعت اس کی کرو جو تمہیں نظر بھی آئے، بات سمجھے بھی، تمہیں سمجھائے بھی، بات سمجھے بھی، تمہیں سمجھائے بھی۔ چونکہ جب تمہیں محبت مجبور کرے گی تو محبوب کا در تلاش کرو گے، تو میرا گھر در تو ہے کوئی نہیں تو کہاں پھرو گے؟ لہذا اس کے پاس جاؤ جو تمہارے پاس بھی رہتا ہے اور میرے پاس بھی ہوتا ہے، تمہارے پاس بھی رہتا ہے، میرے پاس بھی ہے۔ لہذا اتباع اس کی کرو کہ جس ایک کی اتباع سے ہم دونوں راضی ہو جائیں۔ اس رضا کے مقام پر پہنچنے کے بعد حکم کیا ہے؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کی اور اللہ کے، یہ دو کیوں گنوائے ہیں؟ تو دو ہی، یہ دو گنوائے کیوں؟ قول خدا قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، وہ خدا اور یہ نبی فرمان ہے دونوں کا ایک۔ قول خدا قرآن ہے، قول نبی ہے حدیث، وہ خدا اور یہ نبی فرمان ہے دونوں کا ایک۔ نام دو اس لیے کہتے ہیں تاکہ خدا کی ذات کا بھی علم ہو جائے اور ذات مصطفیٰ کا بھی علم ہو جائے، کہ یہ قرب کی منزل پر رہتے ہوئے بھی درجہ خلق میں ہے، اور وہ اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی وہ درجہ خالق میں ہے۔ خالق اور مخلوق قرب قریب تو ہو سکتے ہیں لیکن دونوں یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ خالق پھر خالق ہے، مخلوق پھر مخلوق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کے قریب جاؤ گے تو نہ ملنے والے کو بھی مل جاؤ گے۔